آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو پتہ ہے استنجا کسے کہتے ہیں؟ او مطلب نہیں، مجھے نہیں پتا استنجا کیا ہوتا ٹھیک ہو گیا۔ ہے، مطلب مجھے ہو سکتا ہے پتا ہو کیسے کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا نہیں استنجا کیا جب آپ واش روم جاتے ہو، ہے۔ جی ایک ہوتا ہے یورن، ایک اچھا، وہ ایک سمجھ آ گیا، ہاں ایک وضو کے ہوتا ہے لیے۔ ایک ہوتا ہے سٹول۔ جی یورن، ہاں جب یورن کرتے ہیں اس کو صاف کرنے کے طریقے کو استنجا کہتے ہیں۔ ٹھیک جی ہوگی بات؟ جی سب سے پہلی چیز، اچھا ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو شیئر کر دوں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو جی اسلام میں پاکی اور ناپاکی کے مسائل بھی موجود ہیں، جی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ایون صحابیات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام چیزیں پوچھتے تھے اور ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جی اگر ہم دین کے اندر شرمانا شروع کر دیں تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے، تو ایک قبر سے چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخیں کس چیز کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے یہ دو مسلمان تھے جو دنیا میں اپنے پیشاب کا خیال نہیں کرتے تھے، اور اس کے چھینٹے، اس کے قطرے ان کے کپڑوں پہ گرتے تھے، یہ صاف بھی نہیں کرتے تھے، استنجا ٹھیک سے نہیں کرتے تھے۔ مفہوم ہے حدیث کا؟ جی اس وجہ سے جی قبر میں ان کو آگ کا عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں تکلیف کے باعث۔ جی تو اگر ہم شرمائیں گے اور مسائل کو نہیں جانیں گے، نہیں سیکھیں گے، نہیں پوچھیں گے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو ناپاکی ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی پسند ہے، اللہ خود بھی پاک ہے اور اس کو پاکیزگی پسند ہے۔ اگر ایک انسان ناپاکی کی حالت میں ہے، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ جی اگر ایک انسان ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جاتا ہے تو وہ مسجد کی توہین ہے۔ بھئی آپ کا دوست آپ کو بلائے اپنے گھر، اور آپ نہ نہاؤ نہ دھو، آپ کے جسم سے بو آ رہی ہو، آپ ادھر جاؤ گے؟ بال بکھرے میں ہو، آپ اس کے دوست کے گھر جاؤ گے؟ کوئی نہیں نہیں جاؤ گے نا۔ بس اسی طرح ہے بھی، جب اللہ تعالیٰ کے گھر ہم جا رہے ہیں تو ہم نے پاک صاف ستھرے ہو کے، اچھے کپڑے پہن کے، عطر لگا کے، صاف ستھرے ہو کے، جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، نیت بھی پاک ہو، ٹھیک ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں، طریقے سے جائیں، بالوں کو سلجھا کے جائیں۔ جب ہم دوست کے گھر جاتے ہیں تو بال بہت اچھے، جوتا بڑا اچھا، کپڑے بڑے اچھے، جب ہم مسجد جائیں تو پھٹے پرانے کپڑے، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، مسجد میں اچھا لباس پہن کے جائیں، عطر لگا کے جائیں۔ اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ واش روم جاتے ہیں اور آپ جب یورن کرتے ہیں تو جی پہلی چیز کا خیال آپ نے یہ کرنا ہے کہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک سیٹ ہوتی ہے اور ایک نیچے انڈین WC اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے جی نیچے جہاں پہ وہ سوراخ ہوتا ہے، اور وہ والا سسٹم ہو تو بہترین ہے۔ سیٹ جو ہوتی ہے اس میں خطرہ ہوتا ہے، ایک تو اس میں ٹھیک طریقے سے تسلی سے وہ انسان کو تسلی نہیں ہوتی، دوسرا جی یہ ہے کہ اس میں چھینٹیں اچھل کے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بس میں ہے تو انڈین WC استعمال کریں، اگر آپ کے بس میں نہیں ہے یا اٹلی کے اندر وہاں پہ بندوبست نہیں ہے
پھر مجبوری ہے، پھر یہی ہے کہ شلوار وغیرہ پینٹ وغیرہ اتار کے تسلی سے وہاں پہ وہ بندہ کر لے کام۔ جی ٹھیک ہو گئی بات، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ یورن کریں، سب سے پہلی چیز آپ جلدی نہ مچائیں، بلکہ تسلی سے بیٹھ کے اس کو کمپلیٹ ہونے دیں۔ جب جی آپ کو تسلی سے یورن ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ میک شور کریں کہ کوئی قطرہ شطرہ باقی نہیں رہ گیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے جی اپنے مخصوص حصے کو پکڑ کے تھوڑا سا اس کو دبانا ہے، اور یعنی زیادہ نہیں دبانا لیکن تھوڑا سا دبانا ہے۔ میک شور کرنا ہے کہ وہ جو پانی ہے اندر سے پورا نکل جائے، خالی ہو جائے۔ جی ٹھیک ہو گیا بات؟ جی جب ٹھیک۔ اور اپنا بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ دایاں ہاتھ صاف کاموں کے لیے ہوتا ہے، بایاں ہاتھ ناپسندیدہ کاموں کے لیے ہوتا ہے جو مجبوری کے تحت انسان کرے۔ ٹھیک ہے؟ لہذا دایاں جی ہاتھ ٹھیک۔ استعمال نہیں کرنا، بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ بایاں ہاتھ جب آپ نے اس کو استعمال کیا، اس کو پکڑا اور اچھی طرح سے اس کو دبایا، یعنی کہ میک شور کیا کہ آپ کا وہ سارا نکل گیا پانی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا جو دایاں ہاتھ ہے اس میں وہ جو ہینڈ شاور ہوتا ہے یا پھر لوٹا ہوتا ہے، جو بھی آپ استعمال کر رہے ہو، اس کو پکڑنا ہے اور پانی اوپر انڈیلتے وقت اپنے لیفٹ ہینڈ کا استعمال کر کے آگے سے جو سوراخ ہے وہ والی جگہ پہ ہاتھ لگا کے ساتھ ساتھ اس کو واش کرنا ہے۔ انگلی سے اس جی ایریے کو واش بھی کرنا ہے، یعنی اس کو رگڑ کے تھوڑا واش کرنا ہے، اور اوپر سے پانی بھی انڈلتا ہے۔ بایاں ہاتھ صاف کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، دایاں ہاتھ لوٹے کے لیے یا ہینڈ شاور کو پکڑنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ جی اسی طریقے کے ساتھ جو سٹول ہے، جو جس کو آپ بڑا پیشاب کہتے ہیں، اس میں بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ ہینڈ شاور یا لوٹے کا جو ہے استعمال جب آپ نے کرنا ہے، رائٹ ہینڈ سے وہ پکڑنا ہے، لیفٹ ہینڈ سے اس کو صاف کرنا ہے، اچھے سے صاف کرنا ہے۔ وہ ایسے آپ کو پتہ لگ جائے گا جیسے جس طرح برتن ہوتا ہے نا، بالکل برتن کو آپ مانج کے صاف کرتے ہیں، اس کو بالکل جی نیٹ اینڈ کلین وہ محسوس ہوتا ہے ہاتھ لگا کے برتن، بالکل اسی طرح آپ کے جو مخصوص حصے ہیں، پیچھے والا بھی آگے والا بھی، وہ بالکل کلین ہو، اس میں چکناہٹ نہ ہو۔ بات کلیئر ہو رہی جی ہے؟ جی ہاں، اس میں سلپری مٹیریل نہ ہو، بلکہ وہ اچھے طریقے سے صاف ہو، خود آپ کو تسلی ہو دلی طور پہ۔ ٹھیک ہے؟ مکمل طور کے اوپر اپنا آپ کو فنش کر کے صاف کر کے پھر آپ نے واش روم سے نکلنا ہے، کبھی بھی جلدی نہیں مچانی ہے۔ جی ہاں، کبھی بھی جلدی نہیں مچانی ہے، تسلی سے اس کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے سیٹ کے اوپر ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پینٹ وغیرہ مکمل اتار کے لٹکا کے پھر کریں، اور جب آپ واش کریں تو ٹانگوں کے اوپر بھی احتیاطاً پانی ڈال لیں۔ یہ جو آپ کے جس کو آپ تھیز کہتے ہیں یا تھائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے گھٹنوں تک جی کا حصہ ہے، جو آپ کے پٹ ہیں، ٹانگیں ہیں، جو آپ کو گھٹنوں تک کا حصہ ہے، اس کو بھی آپ اچھی طرح سے دھو لیں، اور ارد گرد بھی، تاکہ خدا نخواستہ اگر چھینٹے لگے ہیں وہ صاف ہو جائیں، دھل جائیں۔ بات کلیئر ہو جی رہی ہے؟ ٹھیک۔ جی ہاں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ میک شور کریں کہ آپ کے بال جو ہیں وہ زیادہ نہ اگیں، مخصوص حصوں میں آپ سیفٹی کا استعمال کر کے بالوں کو برابر اس کو کاٹتے رہیں، شیو کرتے رہیں اس کی۔
ٹھیک ہے، نیٹ اینڈ کلین ہو، جنگل نہ بناؤ. بات کلیئر ہو گئی؟ جی اسی طریقے کے ساتھ آپ نے ناخن وغیرہ جو ہیں وہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور کاٹیں، انگلیوں، ہاتھوں کی انگلیوں کے بھی، پیروں کے بھی. اچھا، اب میری بات آپ یاد رکھنا، جب آپ استنجے کا خیال رکھو گے، جب آپ بال صاف کرو گے جو غیر ضروری بال ہیں، بغلوں کے بھی اور مخصوص حصوں کے بھی، جب آپ ناخن وغیرہ کاٹو گے، جب آپ غسل اچھے سے کرو گے ٹھیک طریقے سے، اس کے بعد جب آپ پاک صاف کپڑے پہنو گے، عطر لگاؤ گے، اب جب آپ نماز پڑھو گے آپ کو اپنی نماز میں فرق محسوس ہوگا، آپ کی اپنی جی نمازوں میں لذت آئے گی. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ جی 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 سمجھ آ لباس زیادہ تر آپ وہاں پہ کون سا پہنتے ہو اٹلی میں؟ یہ پینٹ شرٹ ہی زیادہ پہنتے. ٹھیک ہے، جب آپ گھر سے باہر ہوں تو پینٹ شرٹ آپ کی مجبوری ہے کیونکہ وہاں پہ کلچر ہے وہاں کا. ٹھیک جی ہے، اگر آپ وہاں پہ کھلم کھلا باہر نکل کے شلوار قمیض پہنو گے تو لوگ آپ کو گھوریاں ڈالیں گے تو وہ عجیب سا لگے گا. لیکن گھر کے اندر کھلا لباس پہنو، شلوار قمیض پہنو. جی ٹھیک ہے، شلوار قمیض کے بڑے فائدے ہیں، انسان کھلا ڈلا محسوس کرتا ہے، تنگی نہیں ہوتی ہے. جی گھر کے اندر شلوار قمیض پہننے کی کوشش کریں، اور باہر نکل کے ٹھیک ہے پینٹ شرٹ مجبوری ہے پہن لیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی 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 اچھا، آ رہی. پینٹ شرٹ پہننا گناہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جی جی وہ سمجھ آ رہی ہے. لیکن شلوار قمیض ذرا ایزی لباس ہے، آسان لباس ہے، کھلا لباس ہے، جی اس میں نماز پڑھنے میں ذرا آسانی ہوگی. پینٹ شرٹ میں تھوڑی سی مشکل ہوگی. پینٹ شرٹ پہنے تو شرٹ لانگ ہونی چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نماز پڑھتے وقت پینٹ شرٹ والوں کا، یہ ان کی پینٹ جو ہے وہ جب سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے سے نظر آ رہا ہوتا ہے سارا سین، ایسے بھی ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، جی تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، شرٹ آپ کی لانگ ہو، لانگ شرٹ پہنے. دیکھیں جب جی ٹھیک. لباس کی بات آتی ہے تو فیشن کو نہیں دیکھنا، فنکشنالٹی کو دیکھنا ہے. فنکشنالٹی کیا ہے، اسلام کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اسلام کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا جسم، آپ کا لباس بہت زیادہ تنگ نہ ہو، آپ کا جسم نمایاں نہ ہو، پہلی چیز. دوسری بات، وہ ڈھکا ہوا ہو، ننگا نظر نہ آئے. جی خاص طور پہ جب آپ سجدہ کریں تو پیچھے ننگا نہ ہو جائے کام. پھر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ جب ہم دوسروں کو سارا نظارہ دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے، وہ بھی اتنی جی شرم کی بات ہے نا. بھئی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اگر کسی انسان میں شرم و حیا ہی نہ رہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، جی تو شرم و حیا یہ ایمان کے 70 یا 77 حصے ہیں، اور شرم و حیا اس کا بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے. ایمان کے 70 درجات ہیں، اور ان درجوں میں سے بڑا اعلیٰ مقام شرم و حیا کا ہے، حدیث کا مفہوم ہے. لہٰذا شرم و حیا ہونی لازمی ہے. جی بات میری آپ کو کلیئر ہو گئی؟ کوئی بات جی سمجھ میں نہ آئی ہو تو بلا جھجک پوچھیں. نہیں نہیں سب کچھ کلیئر. باقی جو ویڈیوز میں نے شیئر کی ہیں وہ ساری آپ نے دیکھنی ہیں، جی اس میں نماز کا پورا طریقہ، غسل، وضو، سب کچھ شامل ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بات جی سمجھ میں نہ آئے وہ دیکھنے کے بعد پھر آپ مجھ سے پوچھ لینا، میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. ہاں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ امی پوچھتے تھے جو نماز آپ نے پڑھائی تھی.